ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جب بھی اس کی چوکھٹ پہ لوٹ کر آ جاتا ہے، وہ کریم بخش دیتا ہے گناہوں کو اور انسان کو پاک فرما دیتا ہے۔ بادشاہ کے محل میں کام کرنے والا ایک مزدور شخص کہ جس نے ایک مرتبہ بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا، اور بادشاہ کی بیٹی ایسے اس کے دل کو بھا جاتی ہے کہ وہ چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک میں بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ نہیں لیتا میں مر جاؤں گا۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج سے بادشاہ کے محل کی صفائی تو جا کے کرنا۔ اب وہ بیگم تھی، صفائی کرنے لگی بادشاہ کے محل کی۔ تو ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے اس شخص کی بیگم سے پوچھا، کہا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا خامند کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو پھر عرض کرتی ہوں۔ کہا بتاؤ وہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ اس کو آپ سے پیار ہو گیا، اور جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لیتا وہ مر جائے گا۔ وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، وہ قریب المرگ ہے، آپ جب جائیں گی تو اس کی جان میں جان آ جائے گی۔ پھر بادشاہ کی بیٹی، حضرت بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں کسی مزدورے کی بیٹی تو نہیں ہوں نا جو اس کے چوکھٹ پہ چلی جاؤں یا اس کے دروازے پہ چلی جاؤں یا اس کے گھر چلی جاؤں اور اس کو اپنا چہرہ دکھاؤں۔ کہا ہاں اتنا ضرور کرتی ہوں کہ میں اس کو طریقہ بتا دیتی ہوں، ویسا وہ کر لے، پھر ایک وقت آئے گا کہ میں بادشاہ کی بیٹی خود چل کے اس کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کو اپنا دیدار بھی کرواؤں گی۔ اس نے کہا پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کہ وہ صوفیوں والا لباس اوڑھ لے اور صوفی بن کے وہ چوراہے میں بیٹھ جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی شخص کو چیز دینے آئے تو لینی نہیں ہے، اور یاد رکھنا رات کو کھانا بھی کھلا دینا، یہ نہ ہو کہ بھوکا ہی مر جائے۔ کہا پھر جب یہ بات پھیلتی چلی جائے گی، لوگوں میں عام ہو جائے گی، تو پھر میرا باپ جو بادشاہ ہے وہ کچھ پیسے، کچھ نقدی، کچھ سونا، کچھ جواہرات بھیجے گا، لیکن اس کو یاد رکھنا کہ وہ اس کو لے گا نہیں، اس کو ٹھوکر مار کے اڑا دے، کیونکہ نا اللہ والے ہم لیتے کچھ نہیں ہے، لیکن رات کو کھانا کھلا دینا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ماری جائے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس کا شہرہ عام ہوتا رہا، لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی اس کا امتحان لینے کے لیے کچھ پیسے، کچھ نقدی، کچھ جواہرات بھیجے، لیکن اس نے ٹھوکر مار کے اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ اللہ والے ہیں، ہم لیتے کچھ نہیں۔ پھر ایک دن چلتا چلتا بادشاہ بھی اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ اس کے قدموں پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں واقعی ہی ایک سچا صوفی ہے۔ بادشاہ اس سے دعا کروا کے جب واپس لوٹ جاتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے، تو اس کی بیٹی وہی جس نے اس صوفیوں والا حلیہ اوڑھنے کا ایک طریقہ سکھایا تھا، وہ اپنے باپ کے قریب ہوگی اور اس نے کہا ابا جی سنا ہے کوئی علاقے میں صوفی آیا ہے؟ کہا ہاں پتر ایک صوفی آیا ہے۔ تو کہا ابا جی اس کی زیارت نہ کر رہا ہوں؟ کہا کر رہا ہوں۔ اب وہی بادشاہ کی بیٹی جب اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، حقیقت میں تو اس کو وہ اپنا دیدار کرانے کے لیے جاتی ہے، یہ تو اپنا دیدار کروانے کے لیے جا رہی تھی، لیکن اس مالک کے فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، فرمایا رب جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ اب یہ بادشاہ کی بیٹی چلتے چلتے اس نوجوان کے پاس جاتی ہے جو اس بادشاہ کی بیٹی کی زیارت کے لیے ایک مخصوص حلیہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج معاملہ بدل چکا تھا کہ جب بادشاہ کی بیٹی چلتی چلتی اس کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا حسن کھولا، اپنے پردے اٹھائے، اپنے نقاب اتارے اور اس کو اپنا دیدار کروانے لگی، تو دیکھا کہ وہ شخص اپنی نگاہیں ایسے جھکا کر کے بیٹھا۔ اس نے کہا اچھا تو میری طرف دیکھ تو صحیح، لیکن وہ نوجوان پھر ایسے نگاہیں جھکا کے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگی ہمارے بتائے ہوئے طریقے تھے، ساڑھے نالی دو نمبریاں ول بھی ساڑھے سکھائے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھو تو صحیح، دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ شخص آج حیا کی وجہ سے نظریں یہیں جھکا کے بیٹھے۔ تو بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی بات کیا ہے کہ میرے لیے تو نے سب کچھ کیا اور آج وقت آیا تو اپنی نگاہ ہی نہیں اٹھاتا، تو بات کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی بات یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ حلیہ اوڑھا اور اس لباس میں تیرے لیے بیٹھا ہوں، تو دیکھو وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہا تیرے لیے اس حلیے میں بیٹھا تو وقت کا بادشاہ رب نے قدموں میں بھیج دیا، اگر اس خدا کے لیے میں سچا اور سچا کھڑا ہو کر بیٹھ جاتا تو بتا وہ رب مجھے دنیا کی کون سی دولت عطا نہ فرماتا۔ تو اس لیے ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ فرماتا ہے جب چاہتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں پاک کر کے رکھ دیتا ہوں۔